علی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ آج اتوار ہے، اکتوبر کی 4 تاریخ سن 2020۔ اس وقت جرمنی میں شام کے 4، پاکستان میں شام کے 7 اور ہندوستان میں شام کے 7:30 بجے ہیں۔ میں ہوں آپ کا جانا پہچانا میزبان انور ظہیر رہبر۔ سامعین، بتاتا چلوں کہ کل 3 اکتوبر کو یہاں جرمنی میں عام تعطیل تھی، خاص دن تھا، تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کل مشرقی اور مغربی جرمنی کے ملاپ کے 30 سال مکمل ہونے پر شہر بھر میں مختلف پروگرام منعقد کیے گئے۔ جب نومبر 1989 میں دیوار برلن گرا دی گئی تھی اور اس کے ٹھیک 1 سال بعد یعنی 3 اکتوبر سن 1990 کو مشرقی جرمنی باضابطہ طور پر مغربی جرمنی میں ضم ہو گیا تھا، اور اسی دن کو جرمنی کے دوبارہ سے اتحاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور کل اس اتحاد کے 30 سال مکمل ہو گئے۔ علی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ یہ تو تھی جرمنی کے اتحاد کی باتیں، اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب، اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم سنتے ہیں ادب نامہ۔ ادب نامہ۔ معزز سامعین، آج کے ادب نامے میں شامل ہیں عالمی ادبی دنیا سے کچھ اہم خبریں جو کتابوں کے اجراء اور ادبی تقریبات کے حوالے سے متعلق ہیں، اور کچھ خبریں فن و ثقافت کی دنیا سے۔ کتابوں کے اجراء میں ہم پہلے اردو کتب کے اجراء کی بابت آپ کو بتاتے ہیں کہ عشرت معین سیما کا افسانوں کا دوسرا مجموعہ دیوار ہجر کے سائے رنگ ادب پبلیکیشن کے زیر اہتمام شائع ہو کر منظر عام پر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی ہی سے معروف صحافی قانون دان مرزا روحیل بیگ کے کالموں کے مجموعے کالم کہانی کا اجراء آج فرینکفرٹ میں ہوا ہے، جس میں جرمنی کی ادبی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ جرمنی ہی سے برلن میں مقیم اردو کے معروف کہانی کار جناب سرور غزالی کے افسانوں کو جناب مجیب اوٹو نے سندھی زبان میں ترجمہ کر کے ایک کتابی شکل دی ہے، جو منظر عام پر آ چکی ہے۔ خوف میں گھرا آدمی کے عنوان سے اس کتاب میں سرور ظہیر کے 3 افسانوں کے مجموعے بکھرے پتے، بھیگے پل اور سورج کا اغوا سے چیدہ چیدہ افسانوں کا سندھی ترجمہ شامل کیا گیا ہے۔ بات یورپ ہی میں کتاب کے اجراء کی ہو تو اسپین کے شہر بارسلونا میں اردو زبان کے مدرس جناب عرفان مجید راجہ کا اولین شعری مجموعہ روزن شائع ہو گیا ہے۔ پاکستان سے کتابوں کے اجراء کے حوالے سے ایک اہم کتاب محمد پرویز بنیری کی اردو ادب، املا، عروض اور تاریخ کے حوالے سے سوال جواب پر مبنی کتاب مشعل اردو شائع ہوئی ہے، جو اساتذہ اور طلباء کی اردو زبان و ادب کے ساتھ ساتھ گرامر اور تاریخ کے متعلق سوال جواب پر مبنی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ شوکت کمال رانا کا دوسرا شعری مجموعہ زنبیل بھی پاکستان میں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ ہندوستان میں اردو کے معروف ناول نگار رحمان عباس کی نئی کتاب 21ویں صدی کی دہلیز پر اہم اردو ناول منظر عام پہ آ گئی ہے۔ انہوں نے 21ویں صدی کی دہلیز پر اہم اردو ناول کے عنوان سے کچھ مقالات کو کتابی شکل میں مرتب کیا ہے، اور ناول کے فن،
ناول کے مسائل اور ناول کی تاریخ پر چند مضامین اس میں شامل کیے ہیں۔ سری ادب کے بیتاج شہنشاہ ابن صفی کو اس سال امتیاز سے نوازا گیا، جس کو ان کے بیٹے احمد صفی نے وصول کیا۔ ریڈیو آواز ادب برلن کی جانب سے ابن صفی کو مبارکباد، ساتھ ساتھ تمام اردو نئی کتب کے اجرا پر تمام مصنفین کو تہنیت۔ معزز سامعین، دنیا بھر میں اردو ادبی تقریبات اپنے زور و شور سے آن لائن پر بھی جاری ہیں، لیکن اب باقاعدہ شہروں میں محافل کا بھی آغاز محدود پیمانے پر عمل میں آ رہا ہے، جو کہ ادبی دنیا کے مداحوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ادبی تقریبات کا حال یا انفرادی و انتظامی کارکردگی کا ذکر ریڈیو آواز ادب برلن کے پروگرام ادب نامے کا حصہ بنے تو آپ ہمیں ہمارے دیے گئے پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے آواز ادب اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے آواز ادب ریڈیو برلن @gmail.com، آواز ادب ریڈیو برلن @gmail.com۔ سامعین، آج کے ادب نامے میں اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ہم آپ کے لیے ادب کی دنیا سے نئی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ مزید پروگرام سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ یہاں شامل رہیے۔ ادب نامہ، ریڈیو آواز ادب برلن، جرمنی میں عالمی ادب کی کا آواز۔ ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ ریڈیو آواز ادب برلن سامعین آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ ہمیں ساؤتھ افریقہ کے شہر لوڈیم پریٹوریا سے سرفراز عبدالرزاق مقدم صاحب نے اپنی خوبصورت غزل اپنی خوبصورت آواز میں پیش کی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری آواز دنیا کے دور دراز ملکوں تک جا رہی ہے۔ سرفراز عبدالرزاق مقدم صاحب منڈن گڑھ مہاراشٹرا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ڈائریکٹر آف فراس میڈیا پروڈکشن ہیں۔ ان کا ایک نعتیہ کلام کا مجموعہ تنویر مدینہ کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ آپ ممبر آف فلم رائٹر ایسوسیشن بمبئی انڈیا کے ممبر ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ بزم فروغ ادب کوکن کے بھی ممبر ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری اس آج کی بزم کو سجانے کے لیے اتنی دور سے ہمارے ساتھ ہم ہمارے اسٹوڈیو سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے سامعین، ہم سنتے ہیں سرفراز عبدالرزاق مقدم صاحب کی خوبصورت غزل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو سرفراز مقدم کا ساؤتھ افریقہ سے آداب۔ ریڈیو آواز ادب برلن کے لیے ایک غزل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ مطلع سماعت فرمائیے کہ سہانی شام کا منظر بلا رہا ہے مجھے، سہانی شام کا منظر بلا رہا ہے مجھے، کسی کی آنکھ کا ساگر بلا رہا ہے مجھے، کسی کی آنکھ کا ساگر بلا رہا ہے مجھے، ادھورے پیار کا پیغام بھی ادھورا ہے، ادھورے پیار کا پیغام بھی ادھورا ہے، تیری گلی کا کبوتر بلا رہا ہے مجھے، تیری گلی کا کبوتر بلا رہا ہے مجھے، یہ میری تشنہ لبی مجھ کو خار کر دے گی، یہ میری تشنہ لبی مجھ کو خار کر دے گی، اشارے کر کے سمندر بلا رہا ہے مجھے، اشارے کر کے سمندر بلا رہا ہے مجھے، اور جبین شوق ہے بیتاب زخم خانے کو، جبین شوق ہے بیتاب زخم خانے کو، یہ کس کے ہاتھ کا پتھر بلا رہا ہے مجھے، یہ کس کے ہاتھ کا پتھر بلا رہا ہے مجھے، یہ میری خاک تو پردیس کی نہیں لگتی، یہ میری خاک تو پردیس کی نہیں لگتی، کئی دنوں سے میرا گھر بلا رہا ہے مجھے، کئی دنوں سے میرا گھر بلا رہا ہے مجھے، مجھے یقین ہے وہ میرا قتل کر دے گا، مجھے یقین ہے وہ میرا قتل کر دے گا، سلام کر کے جو اندر بلا رہا ہے مجھے، سلام کر کے جو اندر بلا رہا ہے مجھے، اور جہاں پہ اپنی محبت نے آنسو نہیں
دوست نے آس توڑی تھی، فراز پھر سے وہی در بلا رہا ہے مجھے، فراز پھر سے وہی در بلا رہا ہے مجھے، سہانی شام کا منظر بلا رہا ہے مجھے، کسی کی آنکھ کا ساگر بلا رہا ہے مجھے۔ سامعین، افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوک کہانی کی ایک قسم ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، لیکن موجودہ ادبی تناظر میں افسانے سے مقصود مختصر افسانہ ہے جو کم سے کم آدھے گھنٹے میں یا آدھی نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصاراً اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عشرت معین سیما کا ایک خوبصورت افسانہ ان کی اپنی آواز میں۔ افسانہ پیچ ورک آرٹ، عشرت معین سیما۔ میں اور میری بیوی فنون و لطیفہ کے دلدادہ ہیں۔ وہ شاعری اور موسیقی کی فن شناس ہے تو میں بھی ہر فنکار و مصور کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اپنا خوبصورت مکان تعمیر کروایا تو مختلف فنکاروں کی شاہکار تصاویر سے اپنے گھر کی دیواروں کو رونق بخشی اور آرٹ کے نمونوں سے گھر کو سجایا۔ ساتھ ہی میری بیگم نے بھی گھر کے باغیچے کو دنیا بھر کے خوبصورت پھول و پودوں سے سنوار کر اسے جنت نظیر بنا دیا۔ اب یہاں دن بھر چہکتے پرندے اپنی خوش الحانی سے گنگناتے اور پھول و پودے اپنے رنگ و بو سے فضا کو مہکائے رکھتے ہیں۔ ان دنوں ہم 3 ماہ کے لیے امریکہ جا رہے تھے، جہاں ہماری بیٹی کی ہاں پہلی ولادت متوقع تھی۔ مکان کی بالائی منزل خالی تھی تو ہم نے سوچا کہ مکان کے اس پورشن کو کچھ عرصے کے لیے کرائے پر دے دیا جائے۔ کرایہ داروں کے معاملے میں میری بیوی کی شرط تھی کہ ان کے 1 یا 2 سے زیادہ بچے اس فیملی میں نہ ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ مکان کسی آرٹسٹ مائنڈ شخص کو دیا جائے تاکہ گھر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بحال رہے۔ سنا تھا کہ وہ پیچ ورک آرٹ کا بہت بڑا آرٹسٹ ہے اور میرے مکان کا امیدوار کرایہ دار بھی۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ یہ میری خواہش تھی کہ میرے گھر کی تعمیر کیے گئے خوبصورت مکان کی بالائی منزل کا کرایہ دار کوئی فنکار ہو تاکہ وہ گھر کی خوبصورتی کو مزید نکھار کر رکھے۔ میں نے اپنے گھر کی چابیاں اس مصور کے حوالے کرتے ہوئے اس کے فنون کی بے جا تعریف کے پل اس آس پر باندھ دیے کہ وہ میرے گھر کو بھی اپنے لاجواب فن سے مزید دلکش بنا دے گا، جبکہ میں اس کے کئی فن پاروں سے واقف بھی نہیں تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ پیچ ورک آرٹ سے آگے اس کی آرٹ فیلڈ کون سی ہے۔ 3 ماہ بعد امریکہ سے جب واپس لوٹ کر ہم اپنے مکان کے احاطے میں داخل ہوئے تو ہمیں اجرا گارڈن اور مکان کے ارد گرد کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی جھلک نے ایک شوق سا دے دیا۔ میں غصے سے کھولتا ہوا سیدھا اپنی بیوی کے ساتھ اس کرایہ دار کے
पोर्शन की जानिब बढ़ा और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक शोख और रंगीन लिबास और मेकअप में लपटी एक खातून नमूदार हुई। घर के अंदरूनी हिस्से का हाल भी कुछ कम बिगड़ा हुआ नहीं था। अंदर चंद बच्चे दौड़े लगा रहे थे। दीवारों पर रंगीन पेंसिलों के आर्ट के बचकाना नमूने मेरा मुंह चढ़ा रहे थे। मैंने गुस्से से खातून से किरायादार आर्टिस्ट की बाबत सवाल किया और पूछा, कहाँ है आरफीन साहब? मेरी आवाज़ सुनकर वो मुसव्विर एक कमरे से शॉर्ट पैंट और बनियान में निकलकर मेरे सामने आन खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उस रंगीन लिबास पहने औरत को पीछे करते हुए मेरे सामने आकर बोला, अरे वक़ार साहब, कब पहुँचे आप? उसने बड़े तपाक से हाथ बढ़ाते हुए खुश मिजाजी का मुजाहरा किया। जाने दीजिए साहब, आपने मेरे खूबसूरत मकान का क्या हाल कर रखा है। मकान लेते हुए आपने कहा था कि आप अकेले हैं, फिर ये मजमा कहाँ से आ गया? मैंने बरहमी से घर के अंदर उस शोख औरत और बच्चों की पूरी टीम की जानिब इशारा करते हुए पूछा। मैं तो अब तक अकेला ही था जनाब, 1 हफ्ता पहले ही शादी की है। आर्टिस्ट ने मुस्कुराकर उस औरत की जानिब निगाहें घुमाते हुए जवाब दिया। फिर ये सब कौन है और मेरे मकान में क्या कर रहे हैं? मैंने अपने गुस्से को काबू करते हुए बच्चों की फौज की जानिब निगाह डालते हुए कहा, जनाब, मैंने तो आपसे कहा था कि मैं अपने साथ सिर्फ अपना पैचवर्क आर्ट साथ लाऊंगा। ये मेरी पैचवर्क फैमिली ही मेरा सबसे बड़ा फन है। ये मेरी तीसरी बेगम और उनके पहले शौहर के 3 बच्चे हैं और साथ में से जो 2 बच्चे हैं वो मेरे हैं और इन 2 बच्चों के साथ जो 4 बच्चे हैं वो मेरी पहली बेगम के पहले शौहर के और मेरी दूसरी बेगम के दूसरे शौहर के हैं। और अभी शायद वो कुछ और कहते। मेरी बेगम ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने रहायशी पोर्शन की जानिब घसीटते हुए कहा, अरे चलिए घर, तौबा है, मैं इसीलिए पैचवर्क आर्ट पसंद नहीं करती। ये कमबख्त आर्ट तो किसी बीमारी की तरह तखय्युल से अमली ज़िंदगी की तरफ कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से फैलता है और ये कमबख्त जोड़ से ज़्यादा तो तोड़ का अक्कास है। मैं बेगम की बातें सुनता हुआ अपने रहायशी पोर्शन की तरफ चला आया। कुछ देर बाद मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे साथ बालकनी से उजड़े बाग का मंजर देखते हुए मेरी बीवी के कानों में भी उदास नगमे गूंज रहे हैं और वो अपने प्यारे घर वापस आने के बावजूद भी फिजा में कुछ बेकरारी और सुगवारी महसूस कर रही है, बिल्कुल मेरी तरह। अली अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ अदब बर्लिन। आइए सामीन, अब चलते हैं सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब जद्दा में मुकीम मारूफ शायर और सोशल मीडिया पर इनराफ ग्रुप के सरबराह जनाब सुहेल नक्श साहब ने हमें अपनी एक गज़ल भेजी है, तो आइए सुनते हैं सुहेल नक्श साहब की गज़ल उनकी अपनी आवाज़ में। गज़ल के चंद अशार अब आपकी खूबसूरत समातों की नज़र कर रहा हूँ। मतलास किया है, शामें हमारे हिजर की महबूब हो गई, उल्फत की सोजिशें हमें मतलूब हो गई, और हमने गज़ल के फ़न को भी सूली चढ़ा दिया, हमने गज़ल के फ़न को भी सूली चढ़ा दिया, क्या क्या रिवायतें थी जो मसलूब हो गई। अब बेरुखी का क्या कोई इल्ज़ाम लगाते, उनकी इनायतें थी जो मंसूब हो गई।
دل سے اٹھی نہیں تھی کہ سینے میں دب گئی، کچھ ایسی آہٹیں تھی جو معدوب ہو گئی، اور جو خواہش دیوانگی میں رقص کے نہ تھی، ایسی بڑھی کہ چاہتے مجذوب ہو گئی۔ اور شعر دیکھیے گا کہ موزور آندھیاں تھی تو بجھتے نہ کیوں چراغ، موزور آندھیاں تھی تو بجھتے نہ کیوں چراغ، مدھم تجلیاں تھی سو مغلوب ہو گئی، اور پہلے نہیں تھا اب ہمیں جینا سکھا دیا، چوٹیں یہ دل کی اور بھی مضروب ہو گئی۔ اور مقطع ہے کہ کچھ نقش تھے جو صورت الفاظ ڈھل گئے، کچھ نقش تھے جو صورت الفاظ ڈھل گئے، کچھ صورتیں صفحات پہ مکتوب ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے سہیل نقش صاحب، ادب کا ترجمان، جدہ سعودی آواز ادب ریڈیو برلن۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے ہمیں شریف اکیڈمی کے روح رواں جناب شفیق مراد صاحب نے اپنی ایک غزل اپنی آواز میں ریڈیو آواز ادب برلن کے سامعین کے لیے بھیجی ہے۔ شفیق مراد صاحب جرمنی میں شاعری کی دنیا میں ایک بڑا توانا نام ہے۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی جھوٹا نہیں شفیق مراد، کوئی جھوٹا نہیں شفیق مراد، سارے سچے ہیں کیا تماشا ہے۔ آئیے سامعین شفیق مراد کی آواز میں ان کی غزل سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شفیق مراد جرمنی سے، اور آپ کی خدمت میں ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ عرض ہے کہ خمار ذات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، خمار ذات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، میں کائنات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، تمہاری بات کے چکر میں پھنس گیا ہوں میں، تمہاری بات کے چکر میں پھنس گیا ہوں میں، تمہاری بات سے باہر نکل کے دیکھوں گا۔ اور عرض ہے کہ میں اس کی ذات کی گہرائیوں میں اتروں گا، میں اس کی ذات کی گہرائیوں میں اتروں گا، پھر اس کی ذات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، میں اس کے ہاتھ کی الجھی لکیر میں بند ہوں، میں اس کے ہاتھ کی الجھی لکیر میں بند ہوں، میں اس کے ہاتھ سے باہر نکل کے دیکھوں گا، سنا ہے ہجر کی لذت عجیب لذت ہے، سنا ہے ہجر کی لذت عجیب لذت ہے، ملن کی رات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، اور چھپا ہوا ہوں ابھی تک میں اس کے لہجے میں، چھپا ہوا ہوں ابھی تک میں اس کے لہجے میں، کبھی تو بات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، چھپا ہوا ہوں ابھی تک میں اس کے لہجے میں، کبھی تو بات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، قدم قدم پہ فتوحات رقص میں ہوں گی، قدم قدم پہ فتوحات رقص میں ہوں گی، جب اپنی مات سے باہر نکل کے دیکھوں گا۔ اور مطلب ہے کہ میں دل کی بات اسے برملا کہوں گا مراد، میں دل کی بات اسے برملا کہوں گا مراد، تکلفات سے باہر نکل کے دیکھوں گا۔ شفیق عالمی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔
سامعین، آئیے چلتے ہیں کراچی، جہاں سے فاطمہ بنت علی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو سے جڑی ہوئی ہیں۔ فاطمہ بنت علی کے اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ ہر سال 28 فروری کو اپنی سالگرہ زور و شور سے مناتی ہیں۔ جائے پیدائش کراچی ہے اور اب تک کراچی میں ہی ہے، کیونکہ دوسرا ملک اپنی شہر دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ آگے کہتی ہیں کہ بچپن کا ایک بڑا حصہ گھر کے سامنے باغ میں گزارا، جس کی وجہ سے ابتدائی تعلیم بڑی مشکلوں سے حاصل کی، کیونکہ پڑھائی میں دل بالکل نہیں لگتا تھا۔ بہن بھائیوں کے تانوں کے باعث ماسٹر کراچی یونیورسٹی سے مکمل کیا۔ بولنے کے شوق کے باعث غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمیشہ حصہ لیا۔ گزشتہ کئی سالوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور اس تاثر کو ختم کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ نہیں بنتا وہ استاد بن جاتا ہے۔ کچھ عرصے قبل سے کچھ اچھا لکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ ادبی شخصیات کے درمیان رہ کر یہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ لکھنا تو سیکھ لیا جائے، پھر اچھا لکھنا بہت بات کی بات ہے، کیونکہ سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری ساری ہے۔ اس لیے آج کل وہ صرف سیکھ رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہاں اپنی خوبصورت آواز میں محترم جناب عروج دبیر صاحب کا افسانہ ہمارے سامعین کے نظر کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ میں آگے کچھ نہیں بولتا، انہی کو مائک دے رہا ہوں، انہی کی آواز میں سنیے وہ کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ ریڈیو آواز ادب برلن کی جانب سے تمام سامعین کو اس دعا کے ساتھ خوش آمدید۔ جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اس وقت ہزاروں میلوں کی مسافت پر ہی سہی، مگر میں فاطمہ بنت علی آپ کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں عروج دبیر صاحب کا ایک افسانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ عروج دبیر صاحب ادبی حلقوں کی ایک معروف شخصیت ہیں، چاہے شاعری ہو یا نثر، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کی نثر کی 5 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جبکہ 6ٹھی کتاب اشاعت کے آخری مراحل پہ ہے۔ جی سامعین، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے عروج دبیر صاحب کا افسانہ بے ضرر، فاطمہ بنت علی کی آواز میں۔ خاندان کے تمام مرد بے تحاشا غصے میں تھے، ان کا بس ہی نہیں چل رہا تھا، گویا وہ ہر محاذ پر شکست کھا رہے تھے اور میں ان کے آگے سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی تھی۔ مجھے راضی کرنے کے لیے وہ ہر حربہ آزما چکے تھے۔ میرا نام رابعہ ہے، رابعہ شاہ۔ میں سندھ کے ایک بہت بڑے جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ میرے والد وڈیرہ جمال شاہ کے 2 بھائی اور بھی تھے، لیکن وہ دونوں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے تھے اور بے اولاد تھے۔ خاندان آگے بڑھانے کا واحد ذریعہ میں اور میرے بھائی تھے۔ بابا بھی بوڑھے ہو چلے تھے۔ ان تمام مردوں کی کوشش تھی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں یا پھر اپنے نام 15,000 ایکڑ زرعی زمین اور تمام جائیداد سے بھائیوں کے حق میں دستبردار ہو جاؤں۔ میری ایک ہی رد تھی، جب کوئی وجہ ہی نہیں تو میں اپنے شوہر سے طلاق کیوں لوں؟ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں نے بابا اور بھائیوں سے کہا کہ آپ لوگ میرے شوہر سے بات کریں کہ وہ آپ کی بات مان جائے اور مجھے طلاق دے دیں تاکہ آپ لوگ میری شادی کہیں اور کر سکیں۔ مگر وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ میں شادی کی شرائط ایسی رکھوا چکی تھی کہ میرے خاندان کے مرد بے بس ہو گئے تھے۔ میرے معاملے میں بابا سے غلطی یہ ہوئی، انہوں نے میرا بہت لاڈ اٹھایا۔ بابا سے زیادہ دادا لاڈ اٹھاتے، اور انہوں نے اپنے انتقال سے کچھ سال قبل جب اپنی ساری زمین بابا کے نام منتقل کی تو میرے نام 15,000 ایکڑ اراضی اور 2 کوٹھیاں بھی کر دی۔ بابا کی کل زمین 80,000 ایکڑ تھی، لہٰذا انہوں نے ان 15,000 ایکڑ زمین کے بارے میں غور نہیں کیا۔ بابا ایک روایتی قسم کے وڈیرے تھے، لیکن انہوں نے مجھے تعلیم دلوائی۔ کچھ دنوں سے گھر میں میری شادی سے مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ عجیب سا تناؤ تھا گھر کی فضا میں۔
پھر مجھے پتا چلا کہ میری شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ میرے دادا کی میرے نام منتقل کی ہوئی جائیداد اور زمینیں ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے مرد میری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میری عمر 24 برس ہو چکی تھی، جبکہ ہمارے خاندان میں جلد شادی کا رواج ہے۔ اگر میری شادی خاندان کے باہر ہو جاتی تو کروڑوں کی جائیداد بھی خاندان سے باہر نکل جاتی، جو مردوں کو کسی طور گوارا نہیں تھی۔ میرے کانوں میں یہ سب باتیں پڑ رہی تھی، لیکن میں چپ تھی، کیونکہ میری شادی کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرے رائے کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا، اور یہ روایت خاندان میں کی جانے والی قسم صحت کے تحت رواج کے طور پر سختی سے رائج تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا گیا ہے۔ میرے بابا نے مجھ سے میری رضامندی معلوم کی۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کو بچپن سے ہی جانتی تھی، بلکہ عقیدت اور محبت بھی کرتی تھی۔ میں نے بابا سے کہا کہ میں کچھ باتوں پہ غور کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ بابا نے مجھے بہت حیرانی سے دیکھا، گویا ان کو یقین تھا کہ میں رشتہ فوری قبول کر لوں گی، اور یہ سوچ اتنی غلط بھی نہیں تھی۔ بہرحال میں صرف یہ غور کرنا چاہ رہی تھی کہ بابا نے کیا سوچ کر میرے لیے یہ رشتہ قبول کیا ہے۔ بس چند گھنٹوں کی سوچ کے بعد میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ بابا اور بھائی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے شوہر تو بے ضرر ہوں گے، لہٰذا شادی کے بعد وہ مجھے بہلا پھسلا کر جائیداد اپنے نام کرا لیں گے، اور میرے شوہر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے۔ میں شادی پر راضی ہو چکی تھی۔ اگلے دن صبح میں بابا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے کہا، بابا، کچھ شرائط پوری ہونے کے بعد ہی اس شادی پہ راضی ہوں، ورنہ میں عمر بھر شادی نہیں کروں گی، اور دادا جی کی دی ہوئی جائیداد اتنی ہے کہ زندگی عیش سے گزر جائے گی۔ میں نے جائیداد کی بات جان بوجھ کر کی تھی۔ بابا نے کہا، شرائط بتاؤ۔ میں نے کہا، میری جائیداد کا تمام انتظام فوری طور پر میرے حوالے کیا جائے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی پچھلے سال کی آمدنی سے لے کر آج تک میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی جائے، اور اس رقم کے حوالے سے میں اور میرا شوہر کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری شرائط سے بابا اور بھائیوں کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ انہوں نے شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی 15,000 ایکڑ زمین فروخت کر رہی ہوں۔ میری دھمکی کام کر گئی۔ بابا نے کہا، شرائط نرم کرو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، سب شرائط ایسی ہی رہیں گی، بس یہ رعایت دے سکتی ہوں کہ آمدنی آپ مجھے صرف 10 سال تک دیں گے۔ اس کے بعد اگر میں زندہ رہی تو میں آپ کے نام یا بھائیوں کے نام یہ زمین کر دوں گی، اور اگر ان 10 سالوں میں میری غیر فطری موت ہوئی تو آپ ہر چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ میری ضد کے آگے کسی کی نہ چلی۔ یہ 10 سالہ معاہدہ قانونی شکل اختیار کر گیا۔ میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح سے پہلے مجھے زمینوں کی آمدنی کا 8 کروڑ روپیہ بھی ادا کر دیا گیا۔ میرے شوہر کو پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں، میں بھی صرف کچھ اہم کام سر انجام دینا چاہتی تھی۔ میں نے شوہر کی ہدایت پہ رقم کو فلاحی کاموں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ غریب ہاریوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنوا دیے، اسکول، ہسپتال بنوا دیے۔ میرے بھائی اور بابا نے تو بہت احتجاج کیا، مجھے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، کیونکہ شادی آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق ہوئی ہے، اور میں تو صرف اپنے شوہر کی ہدایت پر عمل کر رہی ہوں۔ شادی کے 3 سال کے بعد بابا اور بھائیوں کا اندازہ ہو گیا کہ 10 سال کی شرائط ان کے لیے بہت مصیبت بن چکی ہے، اور میں ان کے لیے ہر قسم کے خطرے کا باعث بن رہی ہوں۔ اب مجھ پر زور دیا جا رہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لے لوں،
ताकि इद्दत के बाद मेरा निकाह किसी और जगह किया जा सके। गालिबन इस काम के लिए किसी नौकर को मुंतखब भी कर लिया गया था, लेकिन मैं बुरी तरह अड़ गई। मैंने कहा, मुझे अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं है, आप इनसे खुद बात कर लें, अगर वो मुझे तलाक दे दें तो ठीक है। मुफ्ती और मौलवियों के फतवे भी मुझे दिखाए जाने लगे, लेकिन मैंने सबको नजरअंदाज कर दिया। एक दिन मैं कराची वाले बंगले में थी कि रुकैया आई और कहने लगी, बीबी एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है, ये कार्ड है इसका। मैंने कार्ड पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आई। वो कार्ड आलिया मिर्जा का था, जो मुल्क की मायानाज वकील थी और लाखों रुपए की फीस लेती थी, और वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी। मैं समझ गई कि इसको मेरे बाबा और भाइयों ने मुझे समझाने के लिए मेरे पास भेजा है। मेरा अंदाजा सही हुआ। आलिया मेरे सामने बैठ गई। वो मुझे औरत के हुकूक पर लेक्चर दे रही थी। कहने लगी, आपका हक है कि आप खुला ले लें। मैंने कहा, आपसे किसने कहा कि मैं खुला लेना चाहती हूँ? तो वो बोली, मुझे आपके वालिद ने बताया कि आप सिर्फ एक कमरे तक महदूद हो गई हैं और आपकी जिंदगी में कोई खूबसूरती नहीं। आपको पूरा हक है कि जिंदगी एंजॉय करने का, और आपकी इस कैफियत से आपके वालिद को दिली तकलीफ होती है। मैंने कहा, क्या आप खुला करवा देंगी? उसने कहा, हाँ, करवाती तो हूँ, और सिर्फ 3 माह में फैसला हो जाता है। मैंने कहा, अच्छा, निकालें वकालतनामा, आप मेरी खुला करा दें। उसने एक फॉर्म मुझे निकाल कर दिया जो वकालतनामे का था। मैंने वो फॉर्म उससे लिया और बस फौरी तौर पर कुछ लिखकर उसे वापस कर दिया। वो इस कदर जल्द मेरा फॉर्म वापस करने पर बहुत हैरान हुई, और जैसे ही इसकी नजर फॉर्म के बड़े भरे हुए हिस्से पर पड़ी, वो बुरी तरह सटपटा गई। पहले मेरी तरफ देखा और फिर तेजी से मेरी तरफ आई और मेरे गले रखकर खूब रोने लगी। थी तो औरत ही ना, लाखों मर्दों से कोर्ट में लड़ती हो, बहादुर हो, निडर हो और हर केस भी जीत जाती हो, लेकिन ये केस वो लड़ने से पहले ही हार गई है, क्योंकि मैंने तो वकालतनामे में सिर्फ अपना नाम लिखा था, राबिया शाह, ज़ौजा, कुरान मजीद। ये था आज का हमारा हफ्तेवार प्रोग्राम। हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आप अपनी कीमती आरा और अपनी तख्लीक़ात से हमें नवाजते रहेंगे, हमारे प्रोग्राम को सजाते रहेंगे। सामीन, हमें इजाज़त दीजिए मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो। खुश रहिए, आबाद रहिए और दूसरों को खुश रखिए। खुदा हाफिज़। बर्लिन से, जर्मनी के शहर बर्लिन से आप सबको खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
آواز ادب ریڈیو برلن جرمنی میں اردو ادب کی پہلی آواز۔ خواتین و حضرات، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے، اس کے علاوہ فیس بک پہ۔ آواز ادب برلن کا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجیے: آواز ادب ریڈیو برلن @gmail.com، اور اس کے ساتھ ہی اسی نام سے یعنی آواز ادب ریڈیو برلن کے نام سے فیس بک پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔